علیکم ویورز، میں ہوں رابعہ ساغر ایڈوکیٹ اور آپ اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ ویورز، اگر ہم پاکستان میں ہونے والے خواتین پر تشدد کے معاملات کو دیکھیں تو دن بدن ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کا یہ ویڈیو میں خصوصی طور پر ان قوانین کے حوالے سے بنا رہی ہوں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں، اور ان قوانین کی آگہی جو ہے وہ کم از کم تمام خواتین کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ کسی بھی بیڈ انسیڈنٹ کی صورت میں جو خواتین ہیں، بچے ہیں اور جو عام شہری ہیں ان کو یہ قوانین کے بارے میں آگہی ہو، تاکہ وہ کسی بھی بیڈ انسیڈنٹ کی صورت میں، کسی بھی کرمنل واقعے کی صورت میں قانون کی آگہی کے ذریعے خود کو تحفظ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پاکستان میں ایسے کون سے ادارے ہیں جو کہ کسی بھی تشدد کے واقعے کے بعد جن کو مدد کے لیے جن سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان قوانین کی جو کہ پاکستان میں موجود ہیں اور پچھلے ہی 1-2 سالوں میں بنائے گئے ہیں تاکہ عوام کو تحفظ دیا جا سکے۔ ان میں جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کا جو بل ہے وہ 2012 میں پاس ہوا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ پورے ملک میں جو خواتین کے پر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرے، اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ایک رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو پیش کرے، تاکہ اگلے آنے والے دنوں میں حکومت ان واقعات کی روشنی میں قانون سازی کر سکے۔ اس کے بعد خواتین پر تشدد کو روکنے کے لیے ایک اور قانون موجود ہے جس کا نام ہے دی پریونشن آف اینٹی ویمن پریکٹسز ایکٹ، یعنی کہ خواتین کے خلاف ہونے والی، خواتین کے ساتھ روا رکھے جانے والی ایسی روایات کا خاتمہ جن سے ان کے جو حقوق ہیں وہ ضبط ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کا ہم نے دیکھا پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایسڈ تھروئنگ کے واقعات بہت بڑھ گئے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ فورس میرجز کے واقعات بہت بڑھ گئے تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے اس کو قتل نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تو اس قانون کے تحت جو غیرت کے نام پہ قتل کو ایک کرائم کا درجہ دے دیا گیا، اور اسی طرح خواتین کو ایسڈ وائلنس اور فورس میرج سے بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قانون موجود ہے جسے ایسڈ کنٹرول اور ایسڈ کرائم پریونشن امینڈمنٹ ایکٹ 2011، اس قانون کے تحت بھی جو خواتین پر ایسڈ تھروئنگ کے واقعات ہیں، خواتین پہ، بچوں پر یا شہریوں پر کسی بھی طرح کے ایسڈ تھروئنگ کے واقعات کو سے بچاؤ کے لیے، ان سے روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021، یہ خصوصی طور پر ریپ کے واقعات، عورتوں اور بچوں میں ریپ کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2021 بھی بنایا گیا، جو کہ مختلف قسم کے تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہاں سینئر سٹیزن کے جو ایکٹ ہے وہ بنایا گیا، اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے بھی جو ایکٹس ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تاکہ جو سینئر سٹیزنز کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، اور اسی طرح جو خصوصی افراد ہیں جو معاشرے میں کسی بھی وجہ سے معذور ہو چکے ہیں، ان کے لیے جو خصوصی طور پر ان کو کمفرٹیبل ان کی لائف کو کرنے کے لیے بھی قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور باقی صوبوں میں اس کے اوپر قانون پر جو ہے وہ اپنے صوبوں کے مطابق قانون سازی کی جائے گی۔ اسی طرح 2021 میں فیملی لا امینڈمنٹ ایکٹ بنایا گیا، اور زینب الرٹ جو ہے وہ ریکوری اینڈ رسپانس ایکٹ بنایا گیا 2020 میں۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین تو بہت سارے موجود ہیں۔ یہ جو قوانین ہیں یہ بنائے گئے ہیں آپ سب کے حقوق کے تحفظ کے لیے، خواتین، بچوں اور جو بھی لوگ ڈائریکٹلی کسی نہ کسی تشدد کا شکار ہونے کے لیے
دیکھے جا سکتے ہیں، ان سب کے تحفظ کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ عموماً ایک سوالیہ نشان کے طور پر سامنے آتی ہے، کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ، سب لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم عمومی طور پر کورٹس میں دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ جسٹس جو ہے وہ ہمیشہ ڈیلے ہوا ہے، اور ان ادر ورڈز جو جسٹس ہے وہ ڈینائی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی کرمنل واقعہ ہو، جب بھی کوئی جرم ہو، اس کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے کرائم کا خاتمہ ہو سکے۔ ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ ایسے کرائم ہونے کی صورت میں آپ سب سے پہلے کس سے رابطہ کریں۔ پاکستان میں جو سب سے پہلے کرائم کی صورت میں ایک ہیلپ لائن ہے، وہ 15 کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ کسی بھی کرمنل ایکٹ کی صورت میں شہری خصوصی طور پر 15 سروس کو جو یاد رکھیں اور اس کے اوپر کال کر کے کسی بھی مجرمانہ ایکٹیویٹی کی وہ جو اطلاع ہے وہ 15 پہ دی جا سکتی ہے، اور یہی ایک ویلڈ جو ہے وہ ہیلپ لائن ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے، لوگوں کی شکایتیں یہ آتی ہیں کہ 15 جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچی، 15 جو ہے بہت لیٹ آتے ہیں پولیس والے، اور یہ وہ بلا بلا۔ لیکن پھر بھی جو 15 ہے یہ ایک بہت ہی اہم ہیلپ لائن ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ اور پنجاب حکومت کی طرف سے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے، اور انہوں نے واٹس ایپ پہ بھی 15 کی سروس کا آغاز کر دیا گیا، اور آپ 15 کی جو ہیلپ لائن ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے پنجاب میں، اس پہ رابطہ کر کے آپ جو ہیں وہ کسی بھی کرمنل واقعے کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مزید دیکھا جائے کہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے کون سے ادارے ہیں، تو بہت ہی کم ادارے ہیں جو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ ہاں، بہت ہی کم جو ہیں وہ ریسکیو سینٹر ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کے شہر، کیپٹل شہر اسلام آباد میں دیکھیں، تو یہاں پہ کوئی دارالامان نہیں ہے۔ راول پنڈی میں ایک دارالامان موجود ہے، اور اسی طرح لاہور، ملتان اور دوسرے شہروں میں دارالامان موجود ہے، لیکن پنجاب میں اور اسلام آباد میں ایسا کوئی دارالامان نہیں ہے جہاں پروٹیکشن کے لیے خواتین جو ہیں وہ سٹے کر سکتی ہیں، یا ایسی خواتین سٹے کر سکتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی تھریٹ کا شکار ہیں۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہیں، میرے چینل سے جڑے رہیں، اور کسی بھی صورت میں اگر آپ کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہے، قانونی مشاورت کی ضرورت ہے، تو میری ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔